آج بھی نیب عدالت کے کیس ہے، تیسرا سال جاری ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ الزامات کا پتہ لگے کہ الزامات کیا ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اب بات ہے ملک کی۔ مجھے ابھی بھی سوال کیا گیا کہ کیا ملک میں عدلیہ آزاد ہے، تو میں یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم جو دیکھتے ہیں تو نہ مقننہ آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے۔ تو جس ملک میں 21ویں صدی میں یہ حالات ہوں گے وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اور ترقی جھوٹ بول کر نہیں ہوتی۔ آج ملک کی بدنصیبی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو یہ علم نہیں ہے کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہیں۔ جو جی ڈی پی تھی 2018 میں، آج ہم اس سے پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بتا دیا، کیونکہ درباری کا کام ہوتا ہے جھوٹ بولنا، تو وزراء نے مشیروں نے بتایا کہ جی ڈی پی گروتھ بڑی ہو گئی ہے جی۔ تو وہ اب ہر جگہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی بڑی جی ڈی پی گروتھ ہو گئی ہے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ حالات ٹھیک ہوتے تو آج عام آدمی کے حالات بہتر ہونے چاہیے تھے۔ آج بجلی سستی ہونی چاہیے تھی، آج کھانے پینے کی اشیاء سستی ہونی چاہیے تھی، مہنگائی میں کمی آنی چاہیے تھی۔ جس ملک میں اشیاء خرد و نوش 15% کی سطح سے بڑھ رہی ہوں، وہاں کسی کے پاس کوئی جواز ہے؟ تو میں وزیر اعظم صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنے مشیروں اور وزیروں کو اکٹھا کریں، ان سے یہ پوچھیں کہ 1 جولائی 2018 کو ملک کی جی ڈی پی کیا تھی اور فی کس آمدن پاکستان کے عوام کی کیا تھی، اور یہ پوچھ لیں کہ آج ملک کی جی ڈی پی کیا ہے اور پاکستان کے عوام کی فی کس آمدن کیا ہے۔ یہ بات ان کو شاید سمجھ آ جائے۔ یہ گروتھ کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، ادھر کے باتیں ادھر لگانا، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ ملک چلتا ہے محنت سے، ملک چلتا ہے آئین کے مطابق اس کو چلانے سے اور قانون کی بالادستی سے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو جب تک ملک کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جب ملک کے اندر انصاف کا نظام یہی ہوگا کہ جو آج ڈاکے ڈالنے والے ہیں وہ پرائیویٹ جہازوں پر ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور جو 5 سال اس ملک کی خدمت کرتے رہے، جن پر آپ ایک مقدمہ کرپشن کا نہیں بنا سکے 5 سال میں، وہ آپ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، عدالتوں کے چکر ہم لگا لیں گے، لیکن کیا ملک آگے بڑھ پائے گا؟ یہ سوال آج ہر پاکستانی کرتا ہے۔ جناب جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ کچھ آزاد نہیں ہے، تو اقتدار میں ہوتے وقت آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یا یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بیانات ہوتے ہیں، اپوزیشن میں آ کر آپ لوگ یہ بیانات کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ جب ہم اقتدار میں تھے اور جو آج کے حالات ہیں اس کو موازنہ کر لیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ اچھا شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے یا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ عوام تو ووٹ ڈالنے جاتی، پتہ چلتا ہے اس کا ووٹ پہلے ڈل جاتا ہے، شناختی کارڈ اس سے لے لیتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے حلقے کی ہے، مری والے حلقے کی، کہ وہاں جتنے میڈیا نے سروے کیا صداقت عباسی کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو بری طرح ہرا گئے۔ تو عوام کو فیصلہ تو کرنے دیا جائے۔ مطلب ہے کہ عوام بھی آزاد نہیں ہے، تو باقی کیا بچا؟ نہ عوام آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ مقننہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، میڈیا آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو یہ یرغمال کس کے ہاتھ ہے؟ یہ بھی ذرا کھل کے بتا دیں نا آپ۔ آزاد کون؟ یرغمال آپ بتائیں نا کس کی ہاتھ ہے؟ آپ کو کون منع کرتا ہے کہ کون سے چینل پر کیا چلائیں؟ یہ آپ بتا دیں، آپ میڈیا ہیں، آپ بتا دیں۔ صرف یہ بتا دیں آزاد کون ہے؟ جی، میڈیا بھی آزاد نہیں، عوام بھی آزاد نہیں، عدلیہ بھی آزاد نہیں، سیاستدان بھی آزاد نہیں، آزاد کون ہے؟ آزاد کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے، آپ کیا ایک آزاد ملک کہلا سکتا ہے؟ کیا آج ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ کیا ہمارے معیشت کے فیصلے آزاد ہیں؟ یہ بات ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہم آزاد ملک نہیں کہلا سکیں گے۔ کیا ہم آج افغان پالیسی کے معاملے میں آزاد ہیں؟
کیا ہم کشمیر پالیسی کے معاملے میں آزاد ہیں؟ یہ معاملات بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ابھی تک یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، وہ شو کاز نوٹس کو لفٹ نہیں کرا رہے، انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا، آپ کہتے ہیں کہ شو کاز کا جواب دیں پہلے، اور شہباز شریف صاحب مل بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ ایک تو یہ ہے آپ کے جو اختلافات ہیں پی ڈی ایم کے، اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ حکومت اٹھا رہی ہے، اور حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم اطمینان سے اپنا بجٹ بھی پاس کروا لیں گے اور آپ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو آپ بتائیں پھر ملک ایسے ہی چلے گا اور اگلے جو انتخابات ہیں وہ بھی بہت سکون سے پی ٹی آئی جائے گی؟ دیکھیں، جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر 8 جماعتیں موجود ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھیں گی۔ پی ڈی ایم کے دروازے ہر اس جماعت کے لیے کھلے ہیں جو پی ڈی ایم کے منشور کے مطابق چل سکتی ہے اور پی ڈی ایم کے فیصلوں پر چل سکتی ہے۔ اتحاد اعتماد سے ہوتے ہیں، جب اعتماد نہ رہے تو پھر اس جماعت کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں رہتی۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا معاملہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک کلوز ایشو ہے، وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے، اپنا راستہ اپنایا ہے، ان کو اپنا راستہ مبارک ہو۔ اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ حکومت کی بجٹ پاس کرنا یہ اس کی عددی برتری پہ ہوتا ہے، جب تک عددی برتری ہوگی بجٹ پاس ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ بجٹ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے گا، پاکستان کو بہتری طرف لے جا سکے گا، پاکستان کو ترقی دے سکے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ اس سب باتوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے۔ اس حکومت کا کوئی معاشی قدم ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو بہتری دے سکے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک بنیادی نمبر رکھا ہے کہ ملک کی جی ڈی پی کیا ہے۔ جی ڈی پی آج 3 سال کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی 2021 میں 2018 سے کم ہے۔ فی کس آمدن ہر پاکستانی کی کم از کم 20% کم ہو چکی ہے۔ جی صاحب، آپ وزیر اعظم رہے، ابھی بار بار آپ جی ڈی پی کا ذکر کر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں اور بھی کئی پورٹ فولیو آپ کے پاس رہے ہیں۔ یہ 15 دن پہلے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے 1 point something ہے، اب 15 دن کے بعد اچانک 3.9 کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ میں 3.9 کو بھی مان لیتا ہوں، چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں۔ میرا سوال بڑا مختلف ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 2018 میں آج سے 3 سال پہلے جی ڈی پی کیا تھی اور کیا آج جی ڈی پی اس سے زیادہ ہے؟ یہ جواب دے دے ملک کا وزیر اعظم۔ What's your take on the personal freedom, individual freedom? A journalist's house has been raided by the law enforcement agencies recently. What's your party take as a largest opposition party in National Assembly? I was just talking about this. There is no personal freedom in Pakistan anymore. The journalists are not free, the politicians are not free, the judges are not free. Unfortunately, nobody is free in Pakistan anymore. That's the reality of Pakistan today. We need to fix that reality. So, as an opposition, how are you dealing with all this? I deal with it by attending these courts twice a week. I deal with it by talking about it in the parliament. I deal with it by raising the voice of the oppressed. That is my job. And unfortunately in Pakistan today, it entails some threats also. It entails fears also. This is the 21st century. This is a country of 230 million people. This should not be happening in Pakistan. سر، اسلام آباد جیسے کہتے ہیں محفوظ شہر شاید کوئی دوسرا ملک میں ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس کے باوجود تین صحافیوں پر وہاں پہ حملے ہوئے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کے سامنے موجود ہیں، افطار عالم، مرتضیٰ جان اور اسدور کا حالیہ واقعہ ہے۔ اس میں نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ کون ہے ان واقعات کے پیچھے؟ دیکھیں، نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اظہار ہمدردی بھی کیا، ہم نے اظہار تشویش بھی کیا، ہم نے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ نہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک لفظ بول سکا، نہ اس کے وزیر اور مشیر جو دن میں 10 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں وہ بول سکے۔ جن کی ذمہ داری ہے آج ان کے منہ بند ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ جہاں پر صحافیوں کو دن دہاڑے گھروں میں گھس کر مارا جائے گا، وہاں پر کون سی آزادی رہ جائے گی؟ سوال آزادی کا ہے۔ طور صاحب نے بھی برداشت کر لیا، دیگروں نے بھی برداشت کر لیا، کسی کو گولی لگی، کسی کو ریوالور کے بٹ لگے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب،
सियासतदान बड़े तहम्मुल से हर मामले का सलूशन निकालते हैं, लेकिन हमने देखा कि अब आप जैसा तहम्मुल मिजाज सियासतदान कभी स्पीकर को जूता मारने की बात करता है, कभी वहाँ इनको पीडीएम वालों को धमकी देता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर पीपल्स पार्टी को वापस लिया। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या दूसरी फ्रस्ट्रेशन को वो निकालने का कोई तरीका ढूंढा आपने? ना मैंने स्पीकर को भी जूता मारा है। जो कुछ पार्लियामान में होता है पार्लियामान के अंदर रहता है। पार्लियामान में जज्बात की बातें होती हैं। जब स्पीकर ज़बान बंदी करेगा तो फिर उसका इजहार करना ज़रूरी होता है। जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। मैं जब तक पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूँ, पीडीएम के फैसलों पर अमल दरामद करना, उसका दिफा करना मेरा काम है। तो पीडीएम का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम को छोड़ दिया है। उन्होंने पीडीएम के असूल की खिलाफ वर्जी की, उनके रास्ते अब जुदा हैं। ये पीडीएम के लिए एक क्लोज इशू है। अच्छा, ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा है वहाँ लंदन में, क्या 2023 के इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो कल कंप्लीट हो जाए तो कल आ जाएंगे। 2023 तक हुआ तो 2023 तक भी टाइम लग सकता है। नवाज शरीफ साहब को आपको याद नहीं रहा कि हमने जिंदगी भर के लिए डीबार कर दिया है, तो इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। ये हमारी अदलिया का फैसला है। अब तारीख इसके बारे में क्या कहती है वो आप खुद जान लें। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हकीकत क्या है। तो बहुत से सवालिया निशान यहां पर उठते हैं, लेकिन आज भी सियासत का महवर, मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। ये आज इस मुल्क की सियासत की हकीकत है।